بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا تیسرا باب ہے قیاس، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم قیاس کی 2 قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، منطق کا موضوع ہے معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات، جن کی مدد سے نامعلوم تصور اور نامعلوم تصدیق کا علم حاصل ہوتا ہے۔ معلوم تصورات کو معرف اور قول شارع کہتے ہیں، جس کا تفصیلی تعارف اور تذکرہ وہ پہلے گزر چکا ہے، اور معلوم تصدیقات کو حجت اور دلیل کہتے ہیں۔ اب یہ جو تیسرا باب ہے ہمارا، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا جو باب ہے اس کا نام ہے قیاس۔ اب قیاس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں، قیاس کا لغوی معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، اسی سے مقیاس ہے، یعنی وہ آلہ جس کے ذریعے سے اندازہ لگایا جائے، جس کو ہم پیمانہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ قیاس ہوتا کیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات سمجھ لیں۔ دیکھیں، چند قضایا کے ذریعے سے ایک اور قضیے کا علم ہوتا ہے۔ اب قضیہ کیا ہوتا ہے پیچھے تفصیل گزر چکی ہے، جو جملہ ہے اس کو قضیہ کہتے ہیں۔ تو چند قضایا یعنی چند جملے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک اور قضیے کا علم ہوتا ہے، تو اس کو اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں۔ اب جو قضایا جن کے ذریعے سے علم ہو وہ قیاس ہوتا ہے، اور جس نئے قضیے کا علم ہو اس کو نتیجہ قیاس یہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں، ہمارا جسم مرکب ہے، یہ ایک قضیہ ہے، اور دوسرا قضیہ ہے ہر مرکب حادث ہوتا ہے، یا ہر مرکب چیز حادث ہوتی ہے۔ یہ 2 قضیے ہیں، تو ان 2 قضیوں سے یہ نتیجہ نکلے گا ہمارا جسم حادث ہے، تو یہ والا جو نتیجہ ہے اس کو کہا جائے گا نتیجہ قیاس، اور ان دونوں کو کہا جائے گا قیاس۔ اب اس کی تھوڑی سی مزید آپ تشریح دیکھ لیں۔ دیکھیں، ہمیں یہ والی بات تو معلوم ہے کہ جو ہمارا جسم ہے یہ مرکب ہے۔ مرکب کا مطلب یہ ہے کہ کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ وہی چیزیں ہیں جن کو عناصر اربعہ کہا جاتا ہے۔ اور ہمیں یہ والی بات بھی معلوم ہے کہ جو مرکب چیز ہو وہ پہلے سے موجود نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے اس کے اجزاء پائے جاتے ہیں، پھر اجزاء ملتے ہیں، اور ان اجزاء کے ملنے سے وہ مرکب چیز یہ پائی جاتی ہے۔ یعنی مرکب کا جو وجود ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتا بلکہ بعد میں ہوتا ہے، اور وہ چیز جس کا ہمیشہ سے وجود نہ ہو بلکہ بعد میں ہو، ایسی چیز کو حادث کہتے ہیں۔ اور وہ چیز جس کا ہمیشہ سے وجود ہو بعد میں اس کا وجود نہ ہو، اس کو قدیم کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ قدیم ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو مرکب ہے اس کا وجود ہمیشہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ بعد میں پایا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ والی بات معلوم ہوگی کہ جو مرکب چیز ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ اب یہ والی بات بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ ہمارا جسم مرکب ہے، اور یہ والی بات بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ ہر مرکب چیز یہ حادث ہوتی ہے۔ تو جب آپ ان دونوں کو ملائیں گے تو آپ کو یہ رزلٹ اور نتیجہ نکلے گا کہ ہر ہمارا جسم یہ بھی حادث ہے، کیونکہ جسم مرکب ہے اور مرکب حادث ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ جو جسم ہے یہ بھی حادث ہوگا۔ تو اس قسم کا جو قیاس ہے، اس قیاس کو قیاس اقترانی کہا جاتا ہے۔ تو اس قیاس کے اندر 2 قضیوں کو ترتیب دینا ہوتا ہے، ان 2 قضیوں کو ملانے سے، ترتیب دینے سے ایک نیا قضیہ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ جو نیا قضیہ ہمیں معلوم ہے، جیسا کہ یہاں پر اس نئے قضیے کو نتیجہ قیاس کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے 2 چیزیں سمجھ لی، قیاس بھی سمجھ لیا، اور قیاس کی جو قسم ہے قیاس اقترانی ہم نے یہ بھی سمجھ لیا ہے۔ اب یہاں پہ جو قیاس کی دوسری قسم ہے قیاس استثنائی، اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں، قیاس استثنائی یہ استثناء سے ہے۔ اصل میں اس قیاس کے اندر لاکنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لاکنہ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا لیکن، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ حروف استثناء میں سے ہے، اس لیے اس قیاس کو بھی اس حرف کی وجہ سے قیاس استثنائی کہہ لیا جاتا ہے۔ یہ جو قیاس ہے یہ اصل میں 2 قضایا سے مل کر بنتا ہے۔ ان میں سے جو ایک قضیہ ہے وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے، دوسرا اس میں قضیہ حملیہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ قیاس استثنائی کے اندر ایک قضیہ شرطیہ ہے، دوسرا اس میں قضیہ حملیہ ہوتا ہے، اور تیسرا اس کے اندر حرف لیکن ہوتا ہے، حرف استثناء ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قضیہ شرطیہ کی آپ دیکھ لیں، جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سورج نکلا تو دن موجود ہوگا۔ اب یہ جو قضیہ ہے یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ اب یہ قضیہ ہو گیا، اب جو دوسرا قضیہ دیکھیں، اور لیکن سورج موجود ہے۔ اب یہ دوسرا قضیہ ہے جو کہ قضیہ حملیہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک قضیہ شرطیہ بھی آ گیا، قضیہ حملیہ بھی آ گیا، اور لیکن کا جو حرف ہے یہ بھی آ گیا۔ تو جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو نتیجہ قیاس ہمیں وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ سورج موجود ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ دن موجود ہے۔
تو یہ بھی ہمیں اسی سے ہی معلوم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں تھیں، قیاس کی تعریف تھی، قیاس اقترانی کسے کہتے ہیں، قیاس استثنائی کسے کہتے ہیں، اور ان دونوں کی جو مثالیں تھیں وہ مثالیں ہم نے سمجھ لی ہیں۔ اب اسی سے متعلقہ جو کتاب کی عبارت ہے اس کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں قیاس کسے کہتے ہیں، قیاس کی دو قسمیں کون سی ہیں، یہ آپ مسئلہ سمجھ چکے ہیں، اب اسی سے متعلقہ عبارت کو حل کر لیتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، القیاس قول مؤلف من اقوال متى سلمت لازم عنها لذاتها قول آخر وهو اما اقترانی كقولنا كل جسم مركب وكل مركب محدث واما استثنائی كقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ولكن النهار ليس بموجود فالشمس ليست بطالعة۔ ترجمہ دیکھ لیں، قیاس وہ قول ہے جو کہ بنا ہو چند اقوال سے کہ جب آپ ان کو تسلیم کر لیں تو لازم آئے گا اس کی ذات ہی کی وجہ سے ایک اور قول، اور یہ یا تو قیاس اقترانی ہوگا جیسا کہ ہمارا قول ہر جسم مرکب ہے اور ہر مرکب چیز حادث ہے، یا پھر استثنائی ہوگا جیسا کہ ہمارا قول اگر سورج طلوع ہے تو پھر دن موجود ہے، لیکن دن موجود نہیں ہے لہذا سورج بھی طلوع نہیں ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں پہلی بات حضرت نے یہی بیان فرمائی ہے کہ قیاس ایسا قول ہے جو چند اقوال سے مل کر بنا ہو، چند اس کے اندر قول ہوتے ہیں، چند ان کے اندر قضایا ہوتے ہیں، ان قضایا کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، تو جن قضایا کو، جن اقوال کو جوڑا جاتا ہے ان قضایا کو، ان اقوال کو قیاس کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے اور اقوال بھی کون سے ہوں، متا سلمتا، جب آپ ان کو تسلیم کر لیں۔ اچھا اس میں قطع نظر اس بات سے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قضایا ہمیشہ سچے ہی ہوں گے، وہ قضایا جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب آپ ان کو تسلیم کر لیں تو لازم آئے گا ان کی ذات ہی کی وجہ سے، یعنی وہ جو اقوال پیچھے گزر چکے ہیں، جو قضایا پیچھے گزر چکے ہیں جن کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے، تو جب آپ ان کو تسلیم کر لیں گے تو ان کی ذات ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک اور قول یہ لازم ہے، ایک اور قول اس کا وجود پایا جائے۔ اب وہ جو قول جس کا وجود پایا جائے گا اس قول کو کہا جاتا ہے نتیجہ قیاس۔ اب یہ جو قیاس ہے اس کے آگے دو قسمیں بتا رہے ہیں، وہ اما اقترانی، یہ جو قیاس ہے یا تو قیاس اقترانی ہوگا جیسا کہ ہمارا قول کل جسم مرکب، ہم نے پہلے ایک بات تسلیم کر لی کہ ہر جسم مرکب ہے۔ کیسے مرکب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، عناصر اربعہ سے مل کر بنا ہے، اور ہر مرکب چیز وہ حادث ہے، یہ بھی بات میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ جب ہم نے یہ دو قولوں کو تسلیم کر لیا تو ہمیں ایک اور قول کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر جسم یہ حادث ہے۔ اور اسی طریقے سے قیاس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے قیاس استثنائی، جیسا کہ ہمارا یہ قول ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود۔ اب یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیاس استثنائی میں ایک جو قضیہ ہے وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہ قضیہ شرطیہ ہے، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اور جو دوسرا قضیہ ہے وہ حملیہ ہوتا ہے، جیسا کہ النہار لیس بموجود، اور اس میں لاکن کا لفظ آتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ لاکن کا لفظ آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں پائے گی، تو اب نتیجہ قیاس جو ہے وہ یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، فالشمس لیست بطالعۃ۔ تو یہاں پہ جو حضرت نے نتیجہ مختلف نکالا ہے، مثال تھوڑی سی مختلف دی ہے، جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، میں نے آپ کو مثال یہ دی تھی لیکن سورج موجود ہے، جب آپ سورج کا موجود ہونا تسلیم کر لیں گے تو دن کا موجود ہونا تو یہ بھی آپ کو لازمی طور پہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ بہرحال وہ آگے چل کے آپ پڑھ لیں گے، ایک دلیل لمی ہوتا ہے، دوسرا دلیل انی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے آگے بات آ جائے گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں جب آپ نے یہ دو قضیوں کو تسلیم کر لیا، ایک قضیہ شرطیہ کو، دوسرا قضیہ حملیہ کو، اور لاکن کا حرف بھی آ گیا ہے، تو آپ کو یہ نتیجہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب دن موجود نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ سورج بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو سورج موجود نہیں ہے یہ والا جو جملہ ہے یہ ان اقوال کو تسلیم کرنے سے ماننا لازم آیا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ چند ایسے اقوال سے مل کر بنتا ہے، جب ان اقوال کو آپ تسلیم کر لیں تو ان کی ذات ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ ایک اور قضیے کو، ایک اور جملے کو لازمی طور پر تسلیم کریں کہ اس کا وجود بھی پایا جاتا ہے۔